अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो पाकिस्तान। आप सबको पता है कि हालिया बारिशों के पेश नज़र पाकिस्तान में किस कदर तबाही आ चुकी है। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब, सवात के अंदर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और सिंध, किस तरह से सैलाब ने मुतासिर किया है इन इलाकों को। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आदिल हुसैन शाह काज़मी साहब, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं इस वक्त अल्लामा साहब, तो कुछ इरशाद फरमाइए इस बारे में। बहरहाल पाकिस्तान की सूरत हाल तो अल्लाह करीम ही हम पर करम फरमाए, अपनी रहमत की नज़र फरमाए। वाकई में बहुत बुरा मामला है, लेकिन अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का एहसान है कि हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है, मेहनती लोगों की कमी नहीं है, और पाकिस्तान के लिए मतलब जिद्दोजहद करने वाले, इसके मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करने वाले लोगों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी कई ऐसे वेलफेयर हैं। अभी दरमियान में हमारे पास एक इस्लामी भाई आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने अपने तौर पर, यानी जितने उनके रिश्तेदार हैं, आस पड़ोस के लोगों, सब से उन्होंने बात करके, घर वालों ने लेडीज़ में बाकायदा कानों की बालियाँ, गले के सोने के हार, ये सब कुछ वो जो बलूचिस्तान में सैलाब की जद में आए हुए लोग, उन सब के लिए उन्होंने वक्फ किए, यानी उन सब के लिए ये सारी चीज़ें उन्होंने भिजवाई। यानी अब भी हमदर्दी रखने वाले लोग हमारे मुआशरे में कम नहीं है, पाए जाते हैं ऐसे लोग भी जो कोशिश करते हैं कि हमारे मुसलमानों की भलाई और खैर खाई का जज्बा रखते हैं वो। तो बहरहाल पाकिस्तान की सूरत हाल तो बहुत बुरी है। हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि हुक्मरान नहीं करते, तो मैं लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि हुक्मरान नहीं करते, आप कितना करते हैं अपने मुल्क के लिए? आपने कितनी जद्दोजहद की अपने इस माशरे के लिए, अपने इस मुल्क की तरक्की के लिए? लेकिन एक बंदा 1 करोड़ रुपए लगा लेता है अपने घर पे, लेकिन वो बाहर गली में 1.5 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार नहीं होता। मुल्क तो हमारा है, हमने रहना है इस मुल्क के अंदर, वो हुक्मरानों का तो मुल्क नहीं। किसी का तो लंदन में घर है, कोई बरतानिया का रहने वाला है, कोई अमेरिका का शहरी है, तो उन्होंने तो अपने इस तरह से अपना सेटिंग बनाई हुई, और वहाँ पे उनका बिजनेस चल रहा है, औलाद सारा ख़ानदान उनका वहाँ पर है। रहना तो हमने, हमारी नस्लों ने, हमारे आबाओ अजदाद इस मुल्क के लिए कुर्बानी देकर यहाँ आए थे। मगर इधर ये भी तो बात है ना कि वो जो ये जो आप बोल रहे हैं लंदन में है उनका घर और ये सब है, रहना हमने, मगर वो वोट से तो हमारी बनते हैं ना सब कुछ। बात तो यही है ना, यानी मुंतखब करने वाले भी हम ही होते हैं, इंतखाब हम ही करते हैं उन लोगों का, और ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं कि आप यकीन करें लमान वल हफीज़ कि जिन लोगों की शहादत पे शरीयत कहती कि ये अगर गवाही देंगे ना तो इनकी गवाही कबूल नहीं है, अल्लाह, ऐसे लोगों को हम मुंतखब करके लेकर आते हैं और अपना हुक्मरान, अपने लीडर बनाते हैं। अब यकीन करें वो मुआशरा, वो कौम तरक्की कैसे कर सकती है कि जो अपने लीडर ऐसे लाती है जो गैर नज़रियाती होते हैं। यानी उनके आप नज़रियाती अगर उनसे बातें पूछे ना, आप कहेंगे हम जिस मुआशरे में, जिस रियासत में रह रहे हैं, इसके बुनियादी मकासद, इसके बनने के क्या थे, तो वो बेचारे नहीं बता पाएंगे। वो कहेंगे बस एक वो अलग रियासत चाहिए थी, हम पे जुल्म सितम हो रहा था तो हमने एक अलग रियासत हमें हमारे बड़ों ने बना के दे दी। लेकिन वो बुनियाद क्या थी, हम पे क्यों जुल्म सितम हो रहा था, किस बात पर हो रहा था, वो बताने कासिर होंगे। और कई लोग हैं जिनको पता होती है ये बात, लेकिन वो बताते नहीं है। तो बात बीच में हमारी हर तरफ से आती है कि हम हुक्मरानों का कहते हैं हुक्मरान ऐसे, हुक्मरान ऐसे, तो अवाम कैसे? अवाम तो फिर अवाम है ना, अवाम भी फिर वो अरबी में मकुला अल अवाम कल अनआम, अवाम भी चौपायों की तरह हैं, जिधर हाँक लो उधर ही चले जाते हैं। और मैं अक्सर अपने दोस्तों से अपनी निजी महफिलों में ये बात कहा करता हूँ, लफ्ज़ सख्त हैं अगर से मेरे, लेकिन मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहा करता हूँ कि अगर अवाम भेड़ बकरी बन जाए ना तो उसे रहनुमा नहीं मिलते, चरवाहे मिलते हैं। अगर हम भेड़ बकरियां बन जाएंगे फिर हमें रहनुमा थोड़ी, हमें चरवाहा मिलेगा। कभी बोलेगा चलो आओ यहाँ पर घास खाओ, यहाँ पर ये खाओ, यहाँ पर वो खाओ, और फिर जहाँ उसका मौका मिलेगा अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारे गले पे भी छुरी फेरेगा। सही बात, हमसे फ़ायदा भी उठाते हैं।
تو ہمیں رہنما نہیں، ہمیں پھر چرواہا ملے گا وہ بس چرانے کے لیے یہاں سے وہاں لے کے، جانوروں کی طرح زندگی لوگ گزارتے ہیں، ہم یقین کریں. اور ہمارے تو کئی ایسے نام نہاد لوگ ہیں، نام نہاد لیڈر ہیں جو دوسری یورپی کنٹریز کو اپنا رہنما مانتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں وہاں کا کلچر ہونا چاہیے، وہاں کی. میں کئی رہنماؤں کی بات کیا کروں، ہمارے یہاں تو کئی مذہبی نظر آنے والے لوگ کہتے ہیں وہ دیکھیں یورپ کا کلچر ایسا ہے، یورپ میں ایسا ہوتا ہے، وہاں کے جیسے اصول قاعدے قانون میں وہ قاعدے قانون ہمارے ہونے چاہیے. وہ تو یورپی لوگ جو ہمارے قاعدے قانون کو فالو کرتے ہیں، وہ تو ہمارے قاعدے قانون کے پیچھے لگتے ہیں کہ بھئی مسلمان، وہ تو اپنے آزادی رائے کے جو قانون نے دیے وہ تو پھنس گئے، وہ تو اب تک ڈر رہے ہیں، وہ پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہم نے آزادی دے دی. بیٹا باپ پہ کچھ بھی نہیں بھروسہ کر سکتا، باپ بیٹے پہ کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا، بیٹی ماں کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتی، ماں بیٹی پہ بھروسہ نہیں کر سکتی، کوئی رشتہ وہاں پر محفوظ نہیں ہے. بہرحال اللہ کریم کا بہت کروڑ احسان ہے. اب بھی وقت ہے کہ اس ملک کی قدر کریں، اس کی ترقی کے لیے، اس کی خوشحالی کے لیے کام کریں، جد و جہد کریں. اور ہمیں سب سے پہلے اپنے معاشرے کی بات نہیں کرتا، خود پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ باہر نکل جائیں اور اپنے ہاتھ میں ایک بکیٹ پکڑ لیں اور اس میں کچرا ڈالنا شروع کر دیں. آپ اپنے گھر سے لیں، اب گھر میں دیکھیں کہ آپ کس چیز پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تربیت اولاد گھر سے لے کر جاتی ہے. پہلی تربیت گاہ درس گاہ گھر ہوتی ہے. اولاد کو آپ گھر میں تربیت دیں. آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل و عیال ہیں، آپ ان کی تربیت کریں. اگر آپ کے گھر والے اور آپ خود جب انفرادی طور پر درست ہو جائیں گے تو پھر اللہ کریم آپ کے لیے ایسے راہ ہموار فرما دے گا کہ آپ پھر معاشرے کی ترقی کے لیے کچھ کام کر سکیں گے. تو پہلا اسٹیپ یہ لینا کہ پہلے خود پہ محنت کرنی ہے. اور دوسری بات، اپنے ووٹ کو درست انتخاب کر کے دیا کریں. ہم یوں جذباتی آگے پھر وہ میرا ہم زبان ہے اور وہ دیکھیں اس نے یہاں اتنا کام کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ اس بات پہ ووٹ نہ دیا کریں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ ہم سڑکیں بنائیں گے، ہم بڑی بڑی درسگاہیں بنائیں گے، یہ فرمایا تھا کیا؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا تھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے مقابلے میں تشریف لائے تو امام علی مقام، امام تشنگان، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ فرمایا تھا کہ وہ یزید دیکھو، یزید نے سڑکیں نہیں بنوائیں، یزید نے یہ کام نہیں کیا، قوم کی فلاح کے لیے کام نہیں کیا، تو اس لیے میں اس کے سامنے آیا ہوں. وہ آئے تھے تو ظلم کے مقابلے میں آئے تھے. ظلم سہنا بند کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، حق کی حمایت کریں. ہمارے تو حق کو بھی دبا دیا جاتا ہے نا، کوئی حق کے لیے نکلتا ہے تو اسے کہہ دیا جاتا ہے وہ ہم نے تو کہا تھا جی نہ نکلو، ہم نے تو کہا تھا حالات خراب ہیں، ہم نے تو کہا تھا شیلنگ ہو رہی ہے، ہم نے تو کہا تھا یہ معاملہ ہے وہ معاملہ ہے، ہماری دیکھا نا بات نہیں مانی، اب دیکھو جیل میں سڑ رہے ہیں. تو پھر کچھ لوگ ایسے بیچارے حوصلہ بھی گھراتے ہیں، حوصلہ شکنی کرتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں بننا. حق کی حمایت کرنی ہے، ظلم کی مخالفت کرنی ہے، ظلم کو گرانے کی کوشش کرنی ہے. اور جو حق کی حمایت کے لیے ہم نہیں نکل سکتے تو کیا ہوگا، جو نکلتے ہیں انہیں سپورٹ تو کریں، انہیں حوصلہ تو دیں، انہیں دھارس تو بنائیں ان کی کہ بھئی آپ بالکل صحیح کام کر رہے ہیں. غالباً امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے یا امام مالک تھے. تو جب کچھ معاملات ہوئے خلق قرآن کے معاملے پر، تو جب انہیں جیل میں ڈال دیا گیا نا تو جیل میں آپ کچھ رنجیدہ ہوئے تھے، کچھ پریشان ہوئے. تو جیل میں ایک قیدی تھا، اس نے کہا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تو حق کی حمایت کر رہا تھا، میں تو جو ہے وہ دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہا تھا، اور جو غلط مسائل تھے، غلط معاملات تھے، ان پہ میں لڑ رہا تھا، لیکن میرے ساتھ ظلم کیا ہوا کہ مجھے حق کی حمایت کرنے کے جرم میں مجھے جیل میں ڈال دیا گیا. تو اس وقت جو جیل میں قیدی تھا اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو جرم کیے ہیں، میں ان کی سزا کاٹ رہا ہوں. آپ نے تو سچ کا ساتھ دیا، آپ نے تو حق کا ساتھ دیا، میں ظلم کا ساتھ دے رہا تھا، جرم کا ساتھ دے رہا تھا، میں پیچھے نہیں ہٹا. آپ حق کا ساتھ دیتے ہوئے پیچھے کیسے ہٹ رہے؟ آپ کو تو ہٹنا ہی نہیں چاہیے، آپ نے نہیں ہٹنا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں پہلے تو میں تھوڑا سا نا دل میرا مائل ہوا تھا کہ یار مجھے رجوع کر لینا چاہیے اپنی بات سے، لیکن جب اس قیدی نے مجھے کہا نا کہ میں غلط ہو کے بھی کھڑا ہوا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹا اپنی غلط چیز سے بھی، آپ حق کی حمایت کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے ہیں. حق کی حمایت کرتے ہوئے نہ ہٹنا، اللہ کریم آپ کی مدد فرمائے گا. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ووٹ کا درست انتخاب کریں، حق کی حمایت کریں، مظلوم کا ساتھ دیں، اور اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے کچھ کر جائیں، کچھ بھی کر جائیں.
یعنی اگر میں راستے سے، حدیث مبارکہ کا مضمون ہے نا کہ اگر راستے سے نوکیلی چیز، اذیت دینے والی چیز بھی تم اٹھا کر دور کر دو کہ کہیں راستے سے چلنے والے لوگوں کو تکلیف ہوگی، تو اللہ کریم اس پہ بھی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. تو ہم اتنا نیک کام کر سکتے تو یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، میں اکثر گزرتا ہوں کیونکہ میں عوامی آدمی ہوں، تو میں اکثر گزرتا ہوں، کئی ایسی شاہراہیں، ایسے سڑکیں دکھتی ہیں، وہاں پر آپ یقین کریں کہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. اور آزمائش تو آنے جانے والوں کو ہوتی ہے، جو چلنے والے تو وہ بیچارے بھی آزمائش کا شکار ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں چل پاتے. لیکن ان میں ایک بھی مرد کلندر ایسا نہیں ہوتا جو وہاں پر اپنی گاڑی روکے اور وہاں پہ کوئی کام کرے کہ یہ کیچڑ ہے یا یہاں پہ گڈھا ہے، اسے بند کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے ہمیں. نہیں، حکومت کا کام ہے، حکومت کرے گی. تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ مگر اب بارشوں کے بعد بھی آپ دیکھتے ہیں نا علامہ صاحب کے، بارشوں کے بعد بھی ہمارے جو روڈوں کا حال ہوا ہے، تو وہ تو انفراسٹرکچر بالکل ہمارا بگڑ گیا ہے، اور روڈوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ آپ کہہ لو کہ 2 منٹ بعد جب ایسا لگتا ہے کہ ہم کہیں ایسے جا رہے ہیں کہ کوئی کھیل چل رہا ہے ہمارا. تو یہ سسٹم، اور بارشیں بھی آپ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں کہ سندھ، بلوچستان اور سوات کی طرف کتنی تیز بارشیں ہو رہی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بارشوں کو ہمارے لیے رحمت فرمائے، زحمت نہ فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. اگر کسی نے کوئی چیز بلوچستان، سندھ یا سوات والوں کے لیے بھیجنی ہے اور مستحق لوگوں تک پہنچانی ہے، تو الناجیہ ویلفیئر، پچھلی دفعہ بھی میں گیا تھا، ویڈیو بھی آپ کو دکھا دوں گا اس کی، وہ لے کر ہم گئے تھے بلوچستان اوتھل شہر میں، اور وہاں پر ہم نے خیمے بھی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے اور چارپائیاں بھی ڈسٹریبیوٹ کی تھی، راشن بھی ڈسٹریبیوٹ کیا تھا، بسکٹس وغیرہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے تھے. اور اس وقت 47 ڈگری سینٹی گریڈ، مطلب 47 ہیٹ تھی اس وقت، اتنی گرمی تھی وہاں پر. اور ہم لوگ تو بہت پگھل گئے تھے، سمجھ لیجئے کہ اس گرمی کے اندر 47 کے اندر. یہاں 42 کراچی میں ہوتی ہے تو ہم زیادہ سے زیادہ وہ کرتے ہیں کہ وہی ہیٹ اسٹروک لگ گیا، وہاں 47 میں ہم پگھل گئے تھے. تو اگر جس نے کرنا ہے تو وہ نمبر ڈسکرپشن میں بھی دے دیے جائیں گے، اور اسکرین پہ بھی آپ دیکھ لیں گے، نمبر چلتے ہوئے دکھیں گے آپ کو. آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور اگر ڈائریکٹ آپ نے ناجیہ ویلفیئر والوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو آپ ان کے نمبر بھی آپ کو دے دیے جائیں گے، اسکرین پہ چلتے ہوئے دکھ رہے ہوں گے، وہ بھی آپ کو دے دیے جائیں گے اور ڈسکرپشن میں بھی دیے ہوں گے. تو دعا میں یاد رکھیے گا مجھے، اپنے پیارے ہوسٹ راحل رضا مصطفی کو اور سید عادل شاہ حسین کاظمی صاحب کو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.